بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، کل ہم نے سبق سقراط کی ریڈنگ کی۔ آج اس کے مشقی سوالات کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ مہدی افادی کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام مہدی حسن تھا۔ آپ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ گورکھپور کے ایک شریف اور معزز خاندان سے مہدی افادی کا تعلق تھا۔ مہدی افادی کے مضامین کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ افادات مہدی کے نام سے ان کی وفات کے بعد ان کے تمام مضامین کو ان کی بیگم نے مرتب کر کے افادات مہدی کے نام سے شائع کروا دیا۔ مہدی افادی کے حالات زندگی مختصراً بیان کریں۔ اس حوالے سے صرف آپ حالات زندگی کے بارے میں بتائیں گی کہ ان کا اصل نام مہدی حسن تھا اور وہ گورکھپور کے ایک شریف اور معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ حاجی علی حسن تھے جو کہ کورٹ میں انسپیکٹر تھے، اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مکتب اور کچھ گھر سے حاصل کی۔ فارسی اور عربی سیکھی ابتدائی تعلیم میں، اور انگریزی تعلیم کے لیے انہیں اسکول میں داخل کروایا گیا۔ پھر کچھ عرصہ وہ علی گڑھ میں بھی مقیم رہے۔ ملازمت کا آغاز انہوں نے ایک معمولی عہدے سے کیا اور بعد میں ترقی کر کے نائب تحصیلدار سے تحصیلدار کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے۔ 1921 میں وفات پائی۔ یہ ان کے مختصر حالات زندگی تھے۔ جہاں تک ان کے اسلوب تحریر کی بات ہے تو مہدی افادی بھی اپنے دیگر ہم عصر مصنفین کی طرح سے تھے۔ مہدی جیسے مولانا الطاف حسین حالی ان کے ہم عصر تھے، محمد حسین آزاد تھے، مولانا شبلی نعمانی، یعنی ان کے ساتھیوں میں سے تھے وہ، اور یہ سب لوگ جو تھے ان کی بہت زیادہ عزت اور احترام کرتے تھے۔ مہدی افادی خود نفاست پسند تھے، صفائی ستھرائی کو پسند کرتے تھے، اس لیے ان کی تحریر کے اندر بھی ہمیں نفاست پسندی اور شائستگی نظر آتی ہے۔ مولانا آزاد کی طرح ان کے ہاں ہمیں تمثیل نگاری بھی نظر آتی ہے کہ مختلف چیزوں کو تمثیل بنا کر مختلف پیراؤں میں وہ نثر لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو کہانی ہے یا جو تحریر ہے اس میں ان کا انداز بالکل ایسے ہے جیسے عام لوگوں سے بات کر رہے ہوں، کہانی کہنے کا انداز جیسے کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کی جب کہانی کہنے کے سٹائل میں بات کی جاتی ہے تو اس تحریر کی سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ وہ طویل ہو جاتی ہے۔ ان کے اسلوب تحریر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ عربی اور فارسی تراکیب کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ انگریزی ادب سے متاثر ہیں، یعنی مشرق اور مغرب کا حسین امتزاج ہے، تو دوسری طرف فارسی کی تراکیب ان کے مشرق سے محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ اردو کے ان ادبا میں شمار ہوتے ہیں جو اپنے اسلوب تحریر کی بنا پر مقبول ہوئے، اور رومانوی تحریک کے محرکین میں مہدی افادی کو شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایم سی کیوز ہیں کہ درست جواب کے شروع میں ٹک کا نشان لگائیے۔ سقراط کا باپ تھا ایک بت تراش۔ اوائل عمر میں بااقتضائے آئین ملکی سقراط کو جانا پڑا فوج میں۔ حاسدوں نے سقراط پر الزام لگایا کہ وہ ایتھنز کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ وہ اطاعت نہ کریں بزرگوں کی، والدین کی درست آپشن ہے۔ سقراط ڈیش کے مشہور اور نامور حکماء میں سے تھا، یونان کے۔ ایتھنز کسی وقت میں یونان کا دارالسلطنت تھا۔ سقراط نے کئی لڑائیوں میں کارہائے نمایاں کیے۔ لڑائی سے ڈیش کے بعد سقراط نے اپنی پہلی وضع تبدیل کر لی۔ لڑائی سے فراغت کے بعد سقراط کے خون ڈیش سے اہل ایتھنز کو بعد میں خون ناحق سے کالم ہے، ان کو ملانا ہے، مترادفات ہیں کہ کس کا معنی کیا ہے، یا تراکیب ہیں۔ وحید اثر، وحید کو اثر کے ساتھ، با اقتضائے آئین ملکی، جو تراکیب اس کے اندر استعمال ہوئی ہیں۔
बाहिक्तज़ाए आईने मुल्की, कार नुमायाँ, हिकमतो फ़लसफ़ा, रश्को हसद। सुकरात का किरदार ज़िंदगी के किस पहलू की अक्कासी करता है? बहुत इंफॉर्मेटिव और एक तरह से देखा जाए तो तनकीदी नुक्ते निगाह रखने वाला यही एक सवाल है। बाकी सब वो चीज़ें हैं जो हमने पहले मज़मून के अंदर पढ़ ली हुई हैं और उसी से रेलिवेंट है। ये वो है कि जिसमें हर स्टूडेंट अपनी सोच को, अपनी फ़िक्र को बरूए कार लाते हुए मुख्तलिफ़ अंदाज़े निगाह से अपनी राय दे सकता है। जहाँ तक सुकरात के किरदार का ताल्लुक़ है तो वो हक़ पर गामज़न रहने वाला किरदार है, बाहिम्मत है, बुलंद हौसला है, जो किसी भी कीमत पर गलत और खिलाफ़ अक़ल बात को मानने के लिए और उस पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। सुकरात का किरदार एक कनात पसंद और साबिर व शाकिर इंसान का भी है कि उसने सारी उम्र कोई मतलब ऐसा फ़ेल सरज़द उससे नहीं हुआ जो खिलाफ़ अक़ल हो, और सच की सरबुलंदी के लिए वो जीता रहा और उसी सच्चाई की सरबुलंदी के लिए उसने ज़हर के प्याले को भी पिया। इसके अलावा उनकी तबीयत में बुर्दबारी है, तहम्मुल है, क्योंकि वो अपनी बीवी की बदमिज़ाजियों को बर्दाश्त करते रहे और उसके साथ नरमी से सलूक करते रहे। और जब अदालत की तरफ से उन्हें वाजिबुल कत्ल करार दिया गया तो उस वक्त बहुत सारे उनके खैर ख़वाहों, उनके रिश्तेदारों ने कोशिशें की कि कैद खाने से उनको रिहाई मिल जाए, और कैद खाने से भागने के लिए जो जेल का दारोगा था उसने भी साथ देने की हामी भरी, लेकिन उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं मौत से भागना नहीं चाहता, और फिर बग़ैर किसी हेजिटेशन के उन्होंने ज़हर का प्याला अपने होंठों से लगाकर अपनी जान दे दी। इस तरह हम देखते हैं कि उनका किरदार एक मिसाली किरदार है, क्योंकि हक़ और सच की खातिर जो जीता है वो मरता नहीं बल्कि वो अमर हो जाता है। इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे नियाज़ फ़तेहपुरी के हालात ज़िंदगी और उसलूब तहरीर के हवाले से भी। नियाज़ फ़तेहपुरी का नाम नियाज़ मोहम्मद खान था। 1886 में फ़तेहपुर में, जो कि भारत के सूबा उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वहाँ पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम मदारिस से हासिल की। मुख्तलिफ़ मदारिस इस सिलसिले में हैं: मदरसा इस्लामिया फ़तेहपुर, मदरसा आलिया रामपुर और दारुल उलूम नदवा, जो कि मौलाना शिबली नुमानी का कायम करदा था। वहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की। उसके बाद उन्होंने प्राइवेट एफ़ए किया, एक तुर्क से तुर्की भी सीखी। मुख्तलिफ़ रोज़नामों के मुदीर की हैसियत से काम करते रहे। रोज़नामा अखबारात जो रोज़ निकलते हैं उनके एडिटर की यानी मुदीर की हैसियत से काम किया। इसके अलावा उनका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने ए रिसाला निगार निकाला, जिसके ज़रिए उन्होंने उर्दू अदब में रोमानियत और रोमानी तहरीक को फ़रोग़ दिया, क्योंकि रिसाला अखबार से भी बढ़कर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम मुआशरे, तहज़ीब, अदब या किसी भी मौजू पर कलम उठा सकते हैं, ख़ास तौर पे वो मसाइल जो उस दौर के लोगों को दरपेश हैं। इसी तरह रिसाला निगार की विसातत से उन्होंने मुआशरत, तहज़ीब और अदब में जो तंग नज़री थी और क़दामत परस्ती, इन सब के ख़िलाफ़ उन्होंने जिद्दोजहद की। अदब में तंग नज़री के हवाले से अगर देखा जाए तो ज़िंदगी के जैसे दीगर शोबा हाय ज़िंदगी में तंग नज़री देखने को मिलती है कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, एक मुआसराना चश्मक होती है। तो इसी तरह अदब में भी वो एक चश्मक थी। जैसे आप देख लें कि दिल्ली के रहने वाले ख़ुद को अहले ज़ुबान समझते थे, इसके बरक्स वो किसी और शहर से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा को घास तक नहीं डालते थे और वो उनके नज़दीक काबिल कदर नहीं हुआ करते थे। फिर ये है कि जो एक कदीम मौज़ूआत के एतबार से या उसलूब के एतबार से एक रविश चली आ रही थी, उससे
نیاز فتح پوری نے انحراف کیا اور انہوں نے تقسیم ہند کے بعد 1946 میں پاکستان ہجرت کی اور 1967 میں کراچی میں انہوں نے وفات پائی۔ رومانوی تحریک کے بارے میں میں اپنے گزشتہ لیکچر میں بھی بتا چکی ہوں کہ رومانوی تحریک ایسی تحریک ہوتی ہے جس میں ادیب فطرت سے محبت کرتا ہے، وہ فطرت کے حسین یعنی وہ زندگی کے اندر جو تلخ حقائق ہیں ان سے بھی خوبصورت اور حسین نظاروں کو کشید کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ حقیقت تو نو ڈاؤٹ بہت تلخ ہوتی ہے، لیکن اس تلخ حقیقت کو وہ اس لفظوں سے، تشبیہات، استعارات سے، اپنے اسلوب تحریر سے اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ وہ تلخ چیز، تلخ بات تلخ محسوس نہیں ہوتی۔ سمجھ لیں کہ کڑوی گولی کو میٹھا کر کے پیش کرنا یہ رومانوی تحریک کا منشور تھا۔ وہ انشا پرداز تھے، چونکہ انشا پرداز جو ہوتا ہے وہ اپنے ذات کے کرب کو بھی بیان کر سکتا ہے، اپنے ذاتی تاثرات کو، اپنی داخلیت کو وہ اپنی تحریروں کا حصہ بنا سکتا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے جو یونانی دیویوں میں عورت کو ایک مقدس مقام دیا تھا، اس کو وہ اپنی تحریر کے اندر عورت کو وہ مقام دیتے ہیں جو ایک دیوی کو حاصل ہوتا ہے۔ مذہب، سیاست، معاشرت، کسی بھی موضوع پر وہ لکھ رہے ہوں، وہ ہمیشہ ایک انشا پرداز کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور ان کی تحریروں میں رومانوی ادیبوں کی سی مخصوص شعریت پائی جاتی ہے اور نیاز کی قوت استدلال کا راز بڑی حد تک ان کی لطیف، شیریں یعنی میٹھی، نفیس اور اتار چڑھاؤ رکھنے والی نثر نگاری میں ہے۔ وہ اپنی تحریروں کے سبب نوجوان طبقے میں زیادہ مقبول رہے کیونکہ ان کی تحریریں عقل اور دلائل کی کسوٹی پر پورا اترتی ہیں۔ نیاز فتح پوری کی شہرت بطور رومانوی افسانہ نگار رسالے کے مدیر، وسیع النظری اور جدید تنقیدی اور معاشرتی نظریات کی وجہ سے ہے۔ ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں جمالستان اور نگارستان۔ اس کے علاوہ ان کا ایک ناولٹ شاعر کا انجام ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو تصانیف لکھی ان میں شہاد کی سرگزشت، عرض نغمہ جو ترجمہ ہے، اور اس کے علاوہ انتقادیات ان کے تنقیدی نظریات پر مشتمل کتاب ہے۔ اگر ہم ان کے اسلوب تحریر پر بات کریں تو انہوں نے فطرت کی منظر کشی کی ہے۔ رومانویت رومانس کا نام نہیں ہوتا، مظاہر فطرت کو بیان کرنا اپنی تحریر میں رومانویت کہلاتا ہے، اور ایک طرح سے رومانویت کی تحریک کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے شعریت اور نغمیت سے اپنی تحریر کو خوبصورت بنایا۔ پھر یہ ہے کہ ان کی جو نثر ہے اس میں نشیب و فراز دونوں چیزیں ہیں۔ نشیب و فراز یعنی اپس اینڈ ڈاؤن دونوں ہیں، کہیں پہ ان کی نثر واقعی شعریت سے معمور نظر آتی ہے اور کہیں پہ اس میں سادگی ہے، سلاست ہے، روانی ہے، کیونکہ انہوں نے مختلف اخبارات کی ادارت بھی سنبھالی، اور جہاں تک اخبار کی زبان کا تعلق ہے تو وہ سادہ اور عام فہم ہوتی ہے جو حقائق پر مشتمل ہوتی ہے، اور ادبی زبان اس صحافت کی زبان سے مکمل طور پر مختلف ہوتی ہے۔ اس طرح ہمیں ان کی نثر میں نشیب و فراز دونوں نظر آتے ہیں، یعنی ادبی شان بھی نظر آتی ہے اور سادگی اور سلاست بھی نظر آتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان کا انداز بیاں مدلل ہے، جیسے ہم ابھی سبق ان کا ہے مسلمانوں کا عسکری اخلاق، جب اس کی ریڈنگ کریں گے تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح وہ اپنے موقف کو درست اور سچ ثابت کرنے کے لیے دلائل کا سہارا لیتے ہیں۔